اندر بیٹھن دی توفیق ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساڈا ساریاں دا بیٹھنا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ بالکل خیالات اپنی دوسری طرف دے چھوڑ دیو، کیونکہ قرآن تو حسین کوئی شے دنیا دے اندر بولو ہے کوئی نہیں۔ جڑے ویلے قرآن پڑھیدا پے دنیا بالکل دنیا تو غافل ہو جاؤ، چھوڑ دیو دنیا نو۔ رب دا قرآن پڑھیوے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے رب دا قرآن پڑھیدا ہے اوتھے اللہ دی رحمت والے فرشتے اتردے ہیں، اوتھے اللہ دیاں رحمتاں آندیاں، برکتاں آندیاں، اللہ دیاں مہربانیاں آندیاں، اللہ انہاں بندیاں دے نال راضی ہوندا ہے، حتیٰ کہ کوئی اپنے کم دی خاطر قرآن دی محفل دے اندر بیٹھا ہوندا ہے، اللہ دوجیاں نو معاف کردا ہے، اللہ اس نو بھی نال ہی معاف کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں سارے نو معاف کیتا ہے۔ فرشتہ کہندا ہے اللہ سونیا انہاں قرآن والی محفل والیاں دے اندر ایک او بندہ آیا جہدا قرآن سنن دا ارادہ نہیں، او تے آیا اپنے کم واسطے، اللہ اس نو بھی معاف کر دیتا ہی۔ اللہ فرماندا ہے لا یشقا جلیسہم، اے قرآن دی محفل لاون والے ایڈے عظمتاں والے ایڈے نصیباں والے ہوندے کہ میں اللہ انہاں دے نال نال جڑے اس نیت دے نال نہیں آئے انہاں نو بھی معاف کرن دا اعلان کردا۔ اس مختصر دے وقت دے اندر استاداں دے آن تو پہلے مختصر جی گلاں کرنیاں۔ ایک قرآن جڑا ساڈے کول موجود ہے ہر گھر دے اندر آیا ہے، جٹ دے گھر دے اندر بھی قرآن ہے، مولوی دے گھر دے اندر بھی قرآن ہے، پروفیسر دے گھر دے اندر بھی قرآن ہے، ماسٹر دے گھر دے اندر بھی قرآن ہے، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن سوچنے والی یہ گل ہے کہ قرآن آیا کیڑے مقصد واسطے ہے۔ قرآن یہ مقصد کی ہے، کی مقصد ہے؟ کیا ختمہ درودہ واسطے آیا ہے؟ کیڑی گل واسطے آیا ہے؟ اللہ کو پوچھئے کیڑے مقصد واسطے آیا ہے؟ پوچھئے قرآن کو پوچھئے، قرآن جواب دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ کو پوچھ رہے اللہ تیرے قرآن دے آمن دا مقصد کی ہے؟ تیرا قرآن کیڑی وجہ تو آیا ہے؟ کیویں آیا ہے؟ پیغمبر دے نازل کیڑی وجہ تو آیا ہے؟ کیڑے مقصد دے دات آیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاک پیغمبر کتاب اے جڑی کتاب ہے انزلناہ جڑی اساں نازل کیتی ہے تے محمد رسول اللہ دے پاک دل دے۔ اللہ کیوں بھیجی ہے؟ بھیجن کا مقصد کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر پہلی گل یہ ہے اس جملے کے اندر تیری عظمت نو بیان کرنا ہے۔ پہلے میرے بڑے بڑے پیغمبر آندے رہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، موسیٰ
موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، آدم بھی آئے، یوسف بھی آئے، یونس بھی آئے، ایوب بھی آئے، یعقوب بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، لیکن ایسا کسے دل تے اس کتاب نو نازل نہیں کیتا، جے نازل کیتا ہے تب محمد رسول اللہ دے دل تے نازل کیتا ہے۔ اچھا اللہ سوڑیا نازل کیوں کی تئی، کیڑی وجہ نال نازل کی تئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اس وجہ تو قرآن کو نازل کی تئی لے تو بڑے جنسا من الظلمات الى النور۔ ساڈے قرآن دے نازل کران دا مقصد یہ ہے پہلے بڑے بڑے اندھیرے چھائے ہوئے آن، ظلم دے اندھیرے آن، کفر دے اندھیرے آن، شرک دے اندھیرے آن، بدعات دے اندھیرے آن، رسومات دے اندھیرے آن، غیر اللہ دی عبادت کیتیاں جاندیاں، جا جا تے متھے ٹیکے جاندے آن، غیراں دی نظراں تے نیازاں دتیاں جاندیاں۔ میرا پاک پیغمبر اے جا جا تے متھے ٹکن والے انہاں نوں میرا قرآن سنا تے کیوں سنا؟ لے تو خرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ انہاں تے سارے کفر تے شرک والے اندھیریاں چوں انہاں ساریاں نوں کڈ کے سانوں دے ہدایت والے رستے تے لے آئیے، انہاں نوں دس دئیے کہ تہاڈا حاجت روا تے مشکل کشا اور کوئی نہیں، تہاڈی حاجتاں پوریاں کرنے والا، مشکلاں دور کرنے والا، نفع دیون والا، نقصان دیون والا، عزت دیون والا، اولاد دیون والا، اولاد لیون والا، دولت دیون والا، عزت دیون والا، اے سارا کچھ دیون والا تا کون ہے؟ اللہ۔ میرا پاک پیغمبر ہے دسن آیا ہے اپنے الفاظ دے اندر وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا۔ اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا ہے، میرا پاک پیغمبر اے ساڈا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں نوں سنا، انہاں نوں دس دے تہاڈیاں عبادتاں دے لائق صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ہن سوال آیا اللہ سوڑیا اے تو پتہ لگ گیا ہے مولویاں نے چلو درس نظامی کرنا ہے، انہاں نے کورس کرنا ہے، انہاں نوں تے پتہ لگ جانا ہے، سکول ماسٹر نے کوئی نہ کوئی کتاباں پڑھنیاں نے اسلامیات دیاں تے پتہ لگ جانا ہے، کسے نے پڑھنے تے پتہ لگ جانا ہے۔ اللہ جڑے او بندے پیسے بے شک نہ دے، میری گل توجہ دے نال سنو، پیسہ بالکل بے شک کوئی نہ دے، میری گل سنو۔ اللہ آواز ٹھیک ہے تھوڑی یار، تو مٹھی ہوئی تے پھر کم خراب ہو سی، ٹھیک ہے۔ اللہ سوڑیا ایک او بندہ ہے جیڑا جٹ بندہ ہے جس نے سکول دی کدی کداں نوں بھی رکھیا کوئی نہیں، جیڑا ڈنگر چگائندا رہ گیا ہے، ہل بہیندا رہ گیا ہے، اپنے ڈنگر ڈھوراں دے نال لگیا رہیا ہے۔ اللہ اس نوں کیویں تیرا قرآن سمجھ آنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے ایڈی اوکھی گل کوئی نہیں، ادا جواب تینوں قرآن مقدس دے اندر دے لیا۔ اے سورۃ النحل تے سورۃ النحل آیت نمبر 66 اللہ کریم فرماندے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ فرماندا ہے او میرے جٹا بندیا
او سکول نہ جاون والیا، مدرسے دے اندر نہ پڑھن والیا، ساری زندگی جہالت دے اندر گزار دیتی ہے، تینوں کچھ نہیں آندا، تینوں پڑھنا بھی نہیں آندا، تینوں بولنا بھی نہیں آندا۔ اللہ فرماتا ہے اے گل دور جاون دی لوڑ کوئی نہیں، گھر بیٹھے اپنے ڈنگراں نوں غور دے نال ویکھ، تینوں میں توحید والا عقیدہ سمجھا دے سا۔ اللہ اللہ او کنے اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ او میرا بندہ ذرا غور تے کر، اپنے ڈنگر تے ڈھول دے اندر، گاں دے اندر، مجھ دے اندر، بکری دے اندر، اونٹنی دے اندر، ذرا تھوڑا سوچتے صحیح نا، اللہ کیڑی گل سوچنی ہے؟ اللہ فرماندا ہے سوچ او دا کھانا کیڑے رنگ دا ہے، او دا کھانا کیڑے رنگ دا ہے۔ یہ جٹ نو اللہ گل سمجھانا پیا ہے۔ قرآن اللہ سوکھا بنایا ہے نا، قرآن کی بنایا اللہ سوکھا بنایا ہے، تے سوکھیا نہ کہیں سمجھانا ہے ایک عام جٹ دے بندے نو کہیں۔ اللہ فرماندا ہے ویکھ اپنی مجھ نو، اس مجھ نے پٹھے کیڑے رنگ دے کھادے، او دے پٹھیاں دا رنگ کیڑا ہے، او دے تھو دا رنگ کیڑا ہے، انہوں جڑا گود پیا بنا کے پہندا انہیں او دا رنگ کیڑا ہے، انہوں جڑا پانی پیا پلیندا انہیں او دا رنگ کیڑا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ویکھو میرا بندہ اے مختلف غذاواں جڑی تیری مجھ پئی کھیندی ہوندی ہے، لیکن جڑے لے دودھ چوں نہیں، دودھ دے اندر کوئی اور رنگ نہیں ہوندا بلکہ سفید رنگ دا دودھ میں تینوں عطا کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے اللہ سونے، اللہ فرماندا ہے ویکھ کنجے میں تینوں دودھ دینا، گاں دے اندر، مجھ دے اندر، پہلے جڑے ویلے وہ غذا کھاندی ہے، اس غذا نو میں اپنے طریقے دے نال، رحمت دے نال، مشینہ دے نال انہوں رگڑے نہ، انہوں رگڑن دی طاقت دینا، اپنے دنہ نال پسیندی، پھر جڑے دے اندر جاندہ ہے، پھر اندر میں مختلف قسم دیاں مشینہ چلائیاں، کچھ دا کچھ اس کھادے بھی غذا دو، کچھ دا گوبر بن گیا، پھوسیاں بن گئیاں، کچھ دا میں خون بنا دیتا ہے، کچھ دا میں تیرے واسطے لبناً خالص دودھ بنا دیتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے دودھ بن گیا ہے، اور اللہ فرمانے گل سمجھ تیری گاں دے اندر خون بھی حرام ہوندا ہے، خون بھی ہوندا ہے، گوبر بھی ہوندا ہے، گوبر بھی ہوندا ہے، خون بھی ہوندا ہے، کوئی چیزاں پلیت لیکن میں تو پلیتاں وچوں کڈ کے تینوں وکھرا کر کے خالص دودھ بنا کے دینا۔ کہ جڑے ویلے تیرے کول دودھ آوے، دودھ دے اندر کدی خون دی کوئی ملاوٹ ہو جاوے، تو آندا ہے اے دودھ میرے پیر دے قابل، پیندا ہے کوئی نہیں پیندا، کیوں نہیں پی رہا؟ اس وجہ تو نہیں پی رہا کیونکہ دودھ میرے پیر دے کامل نہیں، اس دے اندر خون دی ملاوٹ ہو گئی، اس دے اندر گوبر ڈگ پیا ہے، ڈھہ پیا ہے، ہن اے میرے پیر دے کامل نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ملاوٹ والی چیزاں تو لیندا نہیں، ملاوٹ تینوں برداشت نہیں، تیرے اندر تا تھوڑی جی غیرت موجود ہے، لیکن میں تیرا رب ہوں، میں تا غیرتاں والا، اگر تینوں دودھ دے اندر ملاوٹ کسی اور شے دی برداشت نہیں تے مینوں بھی میری عبادت دے اندر ملاوٹ برداشت۔ ذرا سوچ دا صحیح نا، اللہ فرماتا ہے اتنا دا سوچ، اے تیری گاں، اے تیری مجھ کتھوں چلی ہے، کنجے اس نو میں بنایا ہے، پھر بنا کے وڈیرا کیتا ہے، پھر جڑے ویلے تو پٹھے کا بینا ہے، پٹھے کپن دی طاقت تینوں دیون والا کون ہے؟ جے تینوں فالج دا مریض بنا دیواں،
تیرے اندر کپن دی طاقت نہ رہے تو کے کر سکتا ہے پھر اگے ذرا ویکھ جڑے ویلے کپ کے لے آندے پترے دا پیاوندا ہے اس ویلے تینوں پترن دی طاقت کون دیندا ہے پھر جڑے ویلے رلا ملا کے کام دے کے پاندا ہے اس ویلے تینوں طاقت دیون والا کون ہے پھر جڑے ویلے تیری گاں کھاندی ہے مجھ کھاندی ہے اونوں کھاون دی طاقت دیون والا کون ہے جے بیمار کر دے واسطے کوئی اونوں صحت دیون والا کوئی نہیں جڑے ویلے اندر گئی غذا اندر مشینہ چلاون والا کون ہے پھر انہاں نوں پیسن والا کون ہے پھر انہاں نوں وکھرا کرن والا کون ہے پھر انہوں تھڑا دے اندر روک کے رکھن والا کون ہے اللہ فرماندا ہے جڑا پٹھے کٹاون والا اترا کراون والا اے ساری مشیناں چلاون والا دودھ تیرے تک پہنچاون والا اے سارے کام کرن والا ہویا اللہ فرماندا ہے کہ نظر نیاز بھی تجھ دی کڑی ہوئی تے میں رب دے نام دی دتی کر وہ گل مشکل رہی ہے اللہ فرماندا ہے جٹا تینوں این گل سمجھ آ گئی سمجھن دی کوشش کر اگر تو عقل مند ہوئے سوچن والا ہوئے اگے اللہ کریم خود فرمانے من بین فرس و دم لبن اللہ فرماتا ہے او جڑا تینوں دودھ بڑا کے دینا پیوڑ والے واسطے بڑا لذت دا سکون دا ماحول بن جاوے جا ساندیے کو نہیں پیڑ لگیا اللہ فرماتا ہے ذرا سوچیا کر صرف دودھ نو ڈیک نہ لائی کر سوچیا کر اے تینوں دودھ دیون والا کون ہے جڑے ویلے اے تینوں رب دیتا ہے بڑا ظالم بندہ ہے بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے جے سارا کچھ میں کر کے دیندا پیا دیون دی واری آوے تے اے میرا فلانے سرکار دے نام تے فلانی سرکار دے نام تے اللہ فرماتا ہے او جاہلا ذرا سوچ کا صحیح نہ ہن تائیں میں تینوں دیندا رہیا اے کری سوچے ہاں جے ہن تائیں میرا رب کردا رہیا ہے تے ہن اگر دیون دی واری آئیے تے تاں وی دیواں کدے نال اللہ دے نام ایک گل تا سمجھ آوے جے بندہ تھوڑا غور کرے تا پھر اگے مثال اللہ فرماندا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اللہ فرماندا ہے ذرا سوچ تا صحیح نہ تیرے واسطے پھل اگاون والا کون ہے کھجوراں نوں لاون والا کون ہے انگوراں نوں لاون والا کون ہے درختاں نوں اگاون والا کون ہے تیری روزی روٹی دا بندوبست کرن والا جڑے ویلے ساریاں گلاں سارے تیرے کام کرن والا تیرا رب ہے اللہ فرماندا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون اگر عقل والا بندہ ہوئے وہ بندہ سوچدا ہے گاں دا دودھ چومن لگیا سوچدا ہے وہ اگر عقل والا بندہ ہوئے زمین نو ویکھ دے تا سوچدا ہے اگر عقل والا بندہ ہوئے آسماناں نو ویکھ دے تا سوچدا ہے اگر عقل والا بندہ ہوئے روٹی کھاون لگیا سوچدا ہے وہ سوچدا ہے سوچ کے آخر اس نتیجے تے پہنچدا ہے کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تا میری عبادتاں دے لائق بے شرم کون ہے نظراں دے لائق کون ہے نیازاں دے لائق کون ہے میری منت منوتی دے لائق کون ہے ذرا اونچی آواز نال اللہ دا نام لو تہاڈیاں نظراں تے نیازاں دے لائق کون ہے تانوں عزت دے والا کون ہے تواڈے سجدیاں دے لائق کون ہے تواڈے رکوعاں دے لائق کون ہے اے ساری کیا جڑے ویلے اللہ لائق ہے تے پھر اے بھی یاد رکھیا کر جڑے ویلے مشکل بن جاوے اس ویلے کسے ہور دا نعرہ نہ ماریا کر اس ویلے بھی آجا کر اللہ مینوں عزت دے یا ذلت دے اولاد دے یا نہ دے یا بھاوے دے کے لے لوے عزت دے تے بھاوے دے کے ذلیل کر دے اللہ انہاں ساریاں شیاں دا مالک بھی کون ہے
عقل والا بندہ انہاں گلاں نوں، لیکن مشرک جڑا ہوندا ہے مشرک بے عقل ہوندا ہے، عقل دا انا ہوندا ہے، ادا عقل مریتے ہوندا ہے، اینوں سمجھ کوئی نہیں گاندی۔ مردہ قبر دے اندر ہوندا ہے، اے دیوا اُتے بال کے رکھیندا ہے، وہ اندھیرے دے اندر پئے ہے۔ عقل والا بندہ اے کام کریندا، عقل والے بندے نوں سارا کچھ پتہ لگدا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھو تے پھر تانوں سمجھ لگے کہ قرآن کی یاد ہے۔ اساں جے قرآن دے نیڑے لگدے نے چپ کر کے مولوی دے پیچھے چلدے ہیں، بس مولوی صاحب پیچھے اس امام دے جدے چلو اساں جے چلنا ہے، اپنا دماغ دے استعمال نہ کرنا ہویا پھر یہ گمراہی ہوندی ہے اور نہ کچھ نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندا ہے ذرا سوچنا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ کوئی نہیں بول دے پے، کوئی نہیں بول دے پے، میں سبحان اللہ تو نہ آکھنا کوئی نہیں لیکن بول دے نہیں ہو پے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، جڑے ویلے ٹائم ہوئے من دس دے پے، چلو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جڑے تو نوالا بنیندے گراہ بنیندے لقمہ دیندے منہ دے اندر پیندا پیو نے روٹی دا ہو جتا، اس ویلے اس روٹی دے لقمے نوں لے کے ٹکڑے نوں لے کے سوچیا کر کہ گل سوچی کر کون جس نے ساڈے دانے نوں زمین دے اندر امانت بنا کے سنبھال کے رکھیا ہے۔ حالانکہ زمین تو وہ ہے جدے اندر لکڑی جاوے وہ بھی ختم ہو جاندی ہے، مٹی کھا جاندی ہے، لوہا جاوے تو بھی ختم ہو جاندا ہے، جڑی شے جاوے زمین ہضم کر جاندی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سوچ دا صحیح نا کون ہے جڑا تیرے دانے نوں زمین دے اندر محفوظ رکھدا ہے۔ سوچن دی گل ہے یا کوئی نہ؟ عقل والا بندہ تے انہاں گلاں نوں سوچدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سوچ، پھر اس زمین نوں اس دانے نوں زمین نوں پھاڑ کے تے دانے دا سلوں اس نوں اس کمپل نوں اُتے کڈھن والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے سارا کچھ میں تواڈے واسطے کرینا، دانا میں سنبھال کے رکھنا، لگے تو تا الٹا کم پہ کریندا ہونا ہے، تو تا گھروں سنبھالے ہوئے دانے کٹ کے لے جانا ہے، جڑے تیرے بڑولیاں دے اندر پئے ہوندے ہیں، تیرے گھر بوریاں دے اندر پئے ہوندے ہیں، تو اس دانیاں نوں سٹیندے اپنے موٹے تے بوری دے بن کے زمین دے اندر کھڈا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ویکھ تاں صحیح نہ تو کے کیتا ہے، تیرے ویلے تو زمین دے اندر سٹیا ہے، ایک بوری سٹی ہے تا کئی بوریاں تینوں واپس میں اللہ کریم نے دے دتیاں۔ دیندہ ہے کوئی نہیں دیندہ؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ایک بوری چو کئی بوریاں بنا کے تینوں دیون والا کون ہے؟ جڑے ویلے اے اللہ کہ جڑے ویلے دانے دیون دی واری آوے تے کسے غیر دے نام تے نہ دتا کر بلکہ او دے نام تے دتا کر۔ گل کوئی بھڑی تے نہیں ہے، دیون دی واری لین دی واری آوے تے اللہ سونے تو ہی مہربانیاں کرنی، اللہ دی آسرے تے سٹیندا پیو نے دانے باجی اللہ بارش وسائی تے کم بننا ہے، جے بارش نہ وسی تے کم بننا انجے آدھا ہے کوئی نہیں آدھا تے جڑے ویلے دین دی واری آوے اے فلانے پیر صاحب دا نظرانہ، اے فلانے دا نظرانہ، اے فلانے دا نظرانہ، اللہ فرماندے او بے وقوف جہان دا ہن تائیں تینوں میں دیندا رہا، جڑے ویلے دیون دی واری آئی میں رب دے نام تے دتا کر کسے غیر دے نام تے دتا۔ گل کوئی اوکھی تا کوئی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولوی ساڑی اکھاں تو پٹی کھلن دیں دا تانا
اسی آپ غور کرنا نہیں تے مولویاں دے پیچھے لگیا رہنا ہے جڑے خود بھی جہنم دے اندر جانے تے نال تانوں بھی لے کے چلے جا سکتے۔ دیکھو ذرا قرآن کی یاد ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ اس مقام تے 2 نمبر مولویاں تے پیراں دا اللہ نے ذکر کیتا ہے جڑے لوگاں نوں الٹے راہ تے نہیں رکھیندے، لوگاں نوں سیدھی گل نہیں دسیندے، او آدم ساڈے نظرانے چلدے رہویں، ساڈیاں اگرائیاں چلدیاں رہویں، ساڈے پیسے چلدے رہویں، ساڈیاں جیباں بھری دیاں رہویں، ساڈے گھر چنگے بنتے رہویں، ساڈے پیٹ بھری دے رہویں، او دوجیاں دا خیال نہیں کرتے لٹیندے رہویں۔ اللہ فرماتا ہے او جٹا ذرا اکھاں کھول کے دنیا دے اندر کوئی مت انج نہ ہوے قیامت والے دن تو بھی انج پریشان ہوئے۔ اے اللہ کریم دا قرآن ہے سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے او کیسا مقام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او کیسا منظر ہونا ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ وہ جڑے ویلے اے مولوی نے اپنے مقتدیاں دے کول نسنا ہے، پیراں نے اپنے مریداں دے کول نسنا ہے، دور دور بھجدیا پیاونا ہے، اس ویلے انہاں نوں ہوش آوਣੀ ہے مقتدیاں تے مریداں نوں، اس ویلے انہاں نے آکھنا ہے وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جڑے ویلے انہاں نے اللہ دے عذاب نوں ویکھنے تے سارے اسباب انہاں دے آپس دے ختم ہو جانے، اوتے کسے پیر نے مرید دے نال نہیں ٹرنا، کسے مولوی نے مقتدی دے نال نہیں ٹرنا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً۔ اس ویلے مقتدیاں نوں ہوش آنی ہے، مریداں نوں ہوش آنی ہے، او یارو اساں تے پیراں دے نال ٹردے آسے، اساں تے انہاں نوں نظرانے دیندے آسے، اساں تے انہاں دے پیچھے پیچھے ٹردے آسے، اے آوے نا انہاں نوں سیدھی منجی تے بویندے آ تے اساں منجیاں پٹھیاں کر کے بہ راندے آ۔ انجے ہوندا یا کوئی نہیں ہوندا؟ کہ تو کہ ہو رہا ہے سانو اتنا بھی خیال نہیں رہندا اے پیر ضرور ہے لیکن غیر محرم ہے، اے محرم ساڑیاں عورتاں دا کوئی نہیں ہے، اے انجے بھجدا سدھا گھر آ جاندا، اے ساریاں گلاں سکریں دے لیکن اللہ فرماندا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً۔ اس ویلے نہ مریداں نے، اس ویلے نہ مقتدیاں نے پریشان ہو رہے، انہاں کہا لو ان لنا کرۃ، کاش کے سانو پیچھے جان دی اجازت مل ویا، سانو رب پھر دنیا دے اندر بھیج دیا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ اے جویں اج ساڈے کول دور ہو گئے، اج جویں ساڈے کول نس گئے بن گئے، ساڈے اج جھاڑو رنگ نہیں بنتے پئے، اساں بھی انجے انہاں تو دور نس جاویے بچ جاویے، لیکن اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ اس ویلے انہاں نے حسرت کر دیا لانا ہے، پچھتاندیا تے رہ جاونا ہے، انہاں نوں پچھتاوا بھی آندا پیا ہونا ہے، ایسا دنیا کے اندر کے رہتے رہ گیا، لیکن انہوں نے پچھتا دیا دوڑا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایسے مشرکاں واسطے میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم بنا کے انہاں نوں اس دے وچ سٹ دینا ہے، اوتھے پھر پچھتائے دا فائدہ ہونا کوئی نہیں۔
پچھتاندے رہ جانا ہے کہ کر بیٹھے ہاں اساں تے چپ کر کے ہاتھ بن کے پیچھے ٹر رہے ہاں اج کی ہو گیا لیکن اللہ فرماندا ہے ہوش کر دنیا دے اندر جے دنیا دے اندر تو نہ سوچیا دنیا دے اندر نہ سمجھیا اوتھے تیرے پچھتائے دا فائدہ ہونا وما ہم بخارجین من النار اوتھے تینوں کسے نہیں کڈنا ہمیشہ تینوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جانا ہے نہ تیرے پیروں چھوڑنا ہے تا پیر من پیر ضرور من لیکن کم از کم پیرو ملے صحیح پیر تا او ہووے ولی او ہووے جدے چہرے نوں ویکھن نال رب یاد آ جائے لیکن او پیر تو منیندا ہے جڑی غیر محرم عورتاں دے اندر باندا ہے جدے اندر سنت دا حیا کوئی نہیں جدے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا حیا کوئی نہیں ایسے پیر نو اساں پیر منیندے او پیر ہووے جدی چال ڈھال اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال ملدی ہووے اس پیر دیاں جتیاں ساڑے سر دا تاج ہیں لیکن جدی سنت جدا طریقہ اللہ دے پیغمبر دے نال نہ ملدا ہووے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت دا پابند نہ ہووے ایسے پیر نو سا پیر منیندے اللہ کا قرآن آیا نا کہ قرآن آیا ہو گیا ٹائم چلو بہرحال ساری گل کرن دا مقصد یہ ہے اللہ فرماندا ہے اس قرآن نو پڑھ اس قرآن دے نازل کرن دا مقصد یہ ہے اساں اندھیریاں چوں کڈ کے لوگاں نو نور علی سائڈ تے لے آنا ہے اللہ پاک مینوں بھی تہانوں بھی سارے نو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرن دی توفیق